نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء رواہ الترمذی۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، میں نے گزشتہ خطبے سے قبل آپ کے سامنے دین سے دوری کے اسباب اس ٹاپک پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور اس سے پہلے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات بغور سنیں گے اور سننے کے بعد اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں گے، اور بٹھانے کے بعد میں عملی زندگی میں انشاءاللہ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے، اور سنن ترمذی کی ایک روایت، جس کو پیش کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر دین سے دوری کے جو کارن اور اسباب ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے من کی مانتا ہے، جو طبیعت میں بات آتی ہے اس پر عمل کیا، اور جو باتیں طبیعت پر گراں گزرتی ہیں ان باتوں کو چھوڑ دیا۔ جن باتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کا مزاج چاہتا ہے کہ عمل کیجیے، اس پر عمل کیا۔ اور میرے بھائی، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ایک نفس ہے ہی ایسا کہ وہ برائی کرنے پر آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو میں نے آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ داؤد، میں نے دنیا کے اندر آپ کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، آپ سچائی کے ساتھ اور حق گوئی کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات کے پیچھے مت پڑنا، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تو خواہشات کے پیچھے پڑ جانے کی وجہ سے آپ کی اپنی خواہش اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دے گی۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ پیغمبر وقت کے نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو فرمایا کہ اے داؤد، اگر آپ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تو آپ کی اپنی خواہش اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹا دے گی، اور اگر ہم اور آپ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گئے تب کیا ہوگا؟ میں نے جو روایت پیش کی ہے، حضرت قطبہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ میں برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والاعمال، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ برے اعمال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، والاہواء، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بری خواہشات سے میرے مالک پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو بری خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس عقل سلیم ہے، فطرت صحیحہ ہے، عقل اس کا معوف نہیں ہے، دماغ اس کا خراب نہیں ہے، ذہنی طور پر اس کا دماغ درست ہے، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کون سی بات اس کا اپنا مزاج، اس کی خواہش بتا دے کہ تم جو کرنے جا رہے ہو یہ غلط کرنے جا رہے ہو۔ اس لیے میرے بھائی، دنیا کے اندر بہت سارے گمراہ لوگ آپ کو مل جائیں گے، وہ چاہے مسلمان ہوں کلمہ پڑھنے والے، وہ چاہے کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں، وہ جو گمراہ ہیں دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے جو لوگ، وہ خواہشات، اچھا ہٹاؤ، یہ اگر نہیں کریں گے تب بھی کوئی کام بگڑنے والا نہیں ہے، آدمی چھوڑ دیا سنتوں کو۔ جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں وہ اپنی خواہشات کی بات مان رہے ہیں، اپنی طبیعت کی بات مانیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ طبیعت کی بات مانو گے تو اے پیغمبر آپ گمراہ ہو جاؤ گے، پیغمبر، اور اگر ہم اور آپ مانیں گے تو بہت ہی زیادہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے خواہشات کے پیچھے نہ پڑ کے، اپنے طبیعت اور اپنے مزاج کی بات نہ مان کر کے، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اللہ رسول کا، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں اس کو آئینہ بنا کر کے اپنے آپ کی زندگی ہم ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اگر خواہشات کے پیچھے پڑیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسری بات دیکھیے میرے بھائی، بہت سارے لوگ جو دنیا کے اندر دین سے دور ہیں، دین سے بیزار ہیں، گمراہ ہیں، باطل عقیدے کے حامل ہیں، باطل نظریات کے حامل ہیں، باطل پر عمل کر رہے ہیں، یا مذہب اسلام کو برا بھلا اور گالیاں دے رہے ہیں، یا اگر کلمہ پڑھنے والے ہیں تو وہ بھی بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے ہیں انانیت اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں کتاب عطا کیا گیا ہے، یہ یہودی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی قرآن پاک کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمائی یعرفونہ، یہ ان کو پہچانتے ہیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو یہ پہچانتے ہیں۔ جیسے ان کے پاس آل اولاد ہے، دو چار آل اولاد ہے، کہیں جا کے غائب ہو جائے اور ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں تو ڈھونڈ کے لے آئیں گے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بچہ ہے، مارکیٹ میں کہیں کھو جائے اور نظر آ جائے تو یہ پا جائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ کا اگر کوئی بچہ غائب ہو جائے 10-20 سال کے بعد ملتا ہے نا، تب بھی آپ پہچان جاتے ہیں، حلیہ اس کا بگڑ جائے تب بھی آپ پہچان جاتے ہیں، چہرہ اس کا بگڑ جائے تب بھی آپ پہچان جاتے ہیں، داڑھی مونچھیں اس کی بڑی ہو جائیں پھر بھی آپ پہچان جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پہچان آپ بنا کے رکھتے ہیں، بالکل آپ پہچان جائیں گے۔ تو
جنہیں کتاب عطا کیا گیا ہے، یہ لوگ ان کو یعنی اللہ کے رسول کو، محمد رسول اللہ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں ایک گروہ، ایک ٹیم ایسی ہے جو جان بوجھ کر کے حق کو چھپا رہی ہے۔ ایک ٹیم باقاعدہ ایسی ہے جو جان بوجھ کر کے کہا لاؤ تورات لاؤ، اس میں محمد کا نام ہے، کہا کہاں ہے لاؤ۔ ایک یہودی آیا اور جہاں محمد کا نام تھا وہاں انگلی رکھے ہوئے تھا، اللہ کے رسول نے کہا انگلی ہٹا، دیکھا تو وہاں ہے۔ یہ چھپانا، یہ یہودی اتنے گئے گزرے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے آپ مکے سے مدینے آئے تو جہاں بہت سارے دیکھنے والے تھے، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں بھی خاموشی سے دیکھ رہا ہوں کہ کہاں ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ کہا میں بھی بھیڑ میں خاموشی سے چپکے سے دیکھ رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور اظہار کرنے سے پہلے اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ کے رسول آپ ذرا میری قوم والوں کو بلا کر کے میرے متعلق دریافت کر لیجئے، کچھ معلومات حاصل کر لیں، میں ہوں کیسا۔ بلایا، کہا عبداللہ بن سلام آپ لوگوں میں کیسے لوگ ہیں؟ سردار ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے با اخلاق ہیں، ان کے آبا اجداد بھی بڑے با اخلاق تھے، ہم ان کو بہت اپنا پیشوا مانتے، اگوا مانتے، ان کو بہت بہتر انسان ہے یہ۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو کہا نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ پھر اپنے اسلام کا جب اظہار کیا تو تمام کے تمام یہودی چند منٹ پہلے جو یہ کہہ رہے تھے سب سے بہتر ہے، بہتر انسان کے بیٹے ہیں، ہمارے اگوا اور قائد ہیں، ہم نے ان کو لیڈر تسلیم کر رکھا ہے، بہت بڑے بااخلاق بڑے اچھے انسان ہیں، وہی فوراً کے فوراً بدل گئے کہ بہت گھٹیا انسان ہے، یہ بہت برا انسان ہے، اس کے باپ دادا بھی بہت برے انسان تھے، تو یہ بدل جاتے ہیں۔ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی یہودیوں کے متعلق کیا پڑھی ہے؟ یہ اے اللہ کے رسول کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ او میرے بھائی یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہے، ایسے بہت دیگر مذاہب والے، بودھسٹ والے، ہندو مذہب والے یا گرو نانک والے، کسی بھی مذہب والے، نامعلوم کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پنڈت ہیں، بابا ہیں، جو جانتے ہیں کہ اسلام ہی برحق ہے۔ وہ جب پروگراموں میں آئیں گے، اسٹیجوں پر آئیں گے تو بیان کریں گے، سب کچھ آپ کو پیش کریں گے، لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے۔ بہت قاعدے سے جانتا ہے، بہت قاعدے سے اس نے مطالعہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی عظیم ہستی ہے، محمد رسول اللہ کا نے جو مذہب لے کر کے آئے، جو دین لے کر کے آئے دنیا کے اندر سب سے عظیم دین ہے، لیکن جان بوجھ کر کے نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہٹ دھرم ہے، نہیں ماننا ہے ان کو۔ بالکل اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان آپ کو اتنے مل جائیں گے جو یہ جانتے ہیں کہ اس سنت پر عمل کریں گے، یہ سنت ہے، جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول سے ثابت شدہ سنت ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر ثابت ہے، لیکن نہیں عمل کر رہے ہیں انانیت کی بنیاد پر۔ ہر دھرمی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، ہم نہیں مانیں گے۔ اب ہر دھرمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دلیل کے ساتھ جانتا ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتا ہے، اور ایک بات اور آپ کو یاد دلاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اگر وہ ایک بالش چلے ہوں گے تو آپ ایک بالش چلو گے، ایک ہاتھ چلے ہوں گے تو ایک ہاتھ چلو گے، حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تب بھی تم داخل ہوگے۔ صحابہ کرام نے کہا عرض کیا الیہود والنصارى یا رسول اللہ، یہود و نصارہ ہیں اللہ کے رسول سے مراد؟ کہا فمن، پھر کون؟ تو جب جو کام یہود و نصارہ کا تھا کہ جان بوجھ کر کے محمد رسول اللہ کا انکار، جان بوجھ کر کے اسلام کو نہ ماننا، جان بوجھ کر کے حق بات کو چھپانا، اور پیارے رسول کا فرمان ہے ضرور بھی ضرور تم ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ نامعلوم کتنے علماء، نامعلوم کتنے پڑھے لکھے لوگ، اور نامعلوم کتنے مفسر، نامعلوم کتنے محدث دیگر لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے بالکل صحیح بات یہی ہے، بالکل صحیح بات یہی ہے، لیکن نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ہمارے اعلیٰ حضرت کا فرمان تو دوسرا ہے، جا بھیا ڈوب جا، کیا کرنے والا ہے، ہر دھرمی پہ ڈوبا ہے۔
ہمارے مولوی صاحب کا فرمان تو دوسرا ہے، جا بھیا جا ڈوب جا، نہیں مانے گا تو ہر دھرمی کا شکار ہے، بہت قاعدے سے جانتا ہے، لیکن نہیں مانوں گا، میں مانوں گا تو بڑی بے عزتی ہوگی، اس لیے نہیں مان رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر کلمہ نہ پڑھنے والے گمراہ ہیں، ہر دھرمی کی بنیاد پر اسلام کو نہیں فالو کرتے، اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے، اسلام کو نہیں مانتے، مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، جان بوجھ کر کے، انجانے میں نہیں، ان کو بہت قاعدے سے پتہ ہے اسلام برحق ہے۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ برے ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن اسلام بالکل سچا پکا دین ہے، سچا پکا مذہب ہے، لیکن اس کے باوجود ہر دھرمی کی بنیاد پر نہیں مان رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جناب محمد رسول اللہ کی بہت ساری سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ہر دھرمی کے شکار ہیں۔ تو دنیا میں جو دین سے دوری کے اسباب ہیں، وہ چاہے مسلمان دور ہے چاہے کافر، ان میں سے ایک سبب یہ ہے ہر دھرمی۔ تیسری بات آپ دیکھ لیجئے، باپ دادا کے طریقے کو برحق سمجھنا، یہ بھی دونوں کے یہاں پایا جاتا ہے، یہ چیز یہ دونوں کے یہاں یہ بات معلوم ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے باپ دادا کی جو پرمپرا ہے، جو کرتے ہوئے آج تک چلے آئے ہیں، وہی درست ہے، وہی ٹھیک ہے، وہی سچا ہے، وہی حق ہے، وہی برحق ہے، اس لیے آدمی نہیں مانتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ تمام لوگوں کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف آؤ، تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس بات کی طرف، اس حکم کی طرف، اس امر کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ۔ جواب کیا ہوتا ہے؟ قالو، یہ لوگ کہتے ہیں حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے وہ چیز جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جس کام پر، جس عمل پر، جس فعل پر، جس حکم پر اپنے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے، وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے، وہی ہمارے لیے درست ہے، حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کے پاس کسی مسئلے کے بارے میں علم نہ رہا ہو، ان کے پاس علم نہ رہا ہو، لا یعلمون شیئا، نہ جانتے ہو، کوئی علم ان کے پاس نہ رہا ہو، اس مسئلے کو نہ سمجھ پائے ہوں، یا ہو سکتا ہے صحیح راستے پر نہ رہے ہوں، تو میرے بھائی یہ جواب میں بتلاؤں آپ کو، قرآن پاک کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کئی ساری ایسی آیتیں ہیں۔ بہت سارے پیغمبروں نے جب اپنی قوم کو دعوت دیا آؤ اللہ کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے ہوئے چلے آئے تھے، ہم اسی پر رہیں گے۔ بہت لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ارے یہ تو محمد رسول اللہ اتنے سارے معبود، جیسے ہمارے ملک والے کہاں ہیں 34 کروڑ 33 کروڑ بھگوان کو اٹھا کر کے ایک اللہ کی طرف لانا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے بھائی، نہ مانے گے آپ۔ ادھر جاؤ، بارش برسانے والا دوسرا، طوفان لانے والا دوسرا، اولاد دینے والا بیٹا، اس میں بیٹا دینے والا دوسرا، بیٹی دینے والا دوسرا، پریشانی کو ڈالنے والا دوسرا، پریشانی کو ٹالنے والا دوسرا۔ 34 کروڑ بھگوان ہیں ہندو مذہب میں، 34 کروڑ۔ اب آپ اگر سیکنڈ منٹ لگائیں گے تو اتنی زندگی آدمی نہیں پاتا ہے، اگر سب کی عبادت کرنا چاہے تو مر جائے گا، لیکن سب کی عبادت 34 کروڑ کی کروڑ نہیں پائے گا۔ اور کسی پنڈت جی سے پکڑ کے کہو اچھا 34 کروڑوں کا نام کہاں ہے، ذرا کس کتاب میں لاؤ پیش کر دو، وہ بھی نہیں لا پائیں گے، لیکن ہیں تو ہیں۔ تو کفار مکہ کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ، تو ان لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ تو ایک معبود کی طرف بلا رہا ہے، اتنے سارے معبودوں کو ملا کر کے ایک کر دیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ تو میرے بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ گزشتہ جو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے قبل آئے تھے، ان کی امتوں نے بھی یہی جواب دیا، ابراہیم کے باپ نے یہی جواب دیا، جناب محمد رسول اللہ کی قوم نے یہی جواب دیا۔ آج کل کے
غیر مسلم جس بھی مذہب اور کو ماننے والے ہیں، جس بھی دھرم کو فالو کرنے والے ہیں، ان کا بھی یہی جواب ہے۔ اور بدقسمتی کہہ لیجئے، کلمہ پڑھنے والے نامعلوم کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا آج بھی یہی جواب ہے، جس میں قرآن نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ آج کل کے نامعلوم کتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان یہی ہندوانہ جواب، کافرانہ جواب، مشرکانہ جواب، اور گزشتہ جو قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں، جن پر اللہ کا قہر اور عذاب آیا، جنہیں نیست و نابود کر دیا گیا، ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو ڈر نہیں لگتا ہے۔ آج کل کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا بھی یہی جواب ہوتا ہے، او مولوی صاحب کہاں سے آپ ایک بات لے کر کے آ گئے؟ تو ہمارے باپ دادا پاگل تھے کیا؟ ارے اللہ نے فرمایا ان کے پاس نہ دماغ رہی ہو تو، دماغ نہ رہا ہو، اللہ نے فرمایا ان کے پاس علم نہ رہا ہو تو، اللہ نے فرمایا اگرچہ وہ ہدایت پر نہ رہے ہوں تو ان کا معاملہ ان کے حوالے۔ لیکن عجیب المیہ یہ ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہم اور آپ اگر دنیا میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں گے، کہیں مارکیٹ میں جائیں گے، کوئی چیز دیکھیں گے دنیاوی ترقی کے اعتبار سے، تو جائیں گے دیکھیں گے، ہاں بھائی ٹھوک کر کے دیکھ کر کے آرام سے کپڑا دیکھیں گے تو کہیں تھوڑا سا بھی چھیرا ہے نا، کپڑا خریدنے کے لیے آدمی آمادہ نہیں ہوگا۔ برتن ہے کہیں اسکریچ آدمی خریدنے والا نہیں ہے، جوتا خریدنے کا کہیں اسکریچ خریدنے والا نہیں ہے۔ لیکن جس راستے پر چل رہے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ رب العزت نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی جو ہمارے باپ دادا تھے۔ میرے بھیا یہ قرآن نے جواب ذکر کیا ہے یار۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے مسلمانوں نے جو جواب دیا ہے نا، انہوں نے اپنے جواب میں کوئی چینجنگ بھی نہیں لائی ہے، باپ دادا کا نام ہی لیتے ہیں، یہ نہیں کہتے نہیں ہم تو جس پر ہے وہی صحیح ہے، باپ دادا کا باقاعدہ نام لیتے ہیں کہ ہمارے پوروج، ہمارے پرکھے، ہمارے باپ دادا تو بیکار ان کے اعمال و جہنم میں چلے گئے آپ کے کہنے کے حساب سے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ لیکن جان بوجھ کر کے اگر آپ عمل کرو گے میرے بھائی، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا۔ جب میں نے کسی خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہمارے باپ دادا میں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمارے دادا کے ابا بہت بڑے عیاش تھے، تو یار ہمارے ابا کے ابا جو ہے بہت بڑے عیاش تھے، اس لیے میں عیاشی کر رہا ہوں، یہ تو کبھی نہیں بتائے گا بابو، کبھی نہیں ذکر کرے گا۔ ہمارے دادا کے دادا جو تھے وہ کپڑا دھلنے گھاٹ پر جاتے تھے گدھا لے کر کے، تو گدھا لے کر کے گھاٹ پہ کپڑا دھلنے تو نہیں جا رہا ہے بھیا۔ ہمارے باپ دادا جو تھے نا، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، دن رات کھیتی میں لگے رہتے تھے، نماز روزہ یہ کلمہ علمہ کچھ نہیں پڑھتے تھے، تب تو نہیں مان رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ بیچارے پیدل بغیر چپل کے چلا کرتے تھے، کھڑاؤں پہنتے تو کھڑاؤں تو نہیں پہن رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ، میں جب بچپنے میں تھا تو میں نے دیکھا تھا یہ جو ٹائر آتا ہے نا، ٹائر کا چپل بنا کر کے پہنتے تھے، تو آج تو نہیں پہن رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ گھوڑے پر یا گدھے پر یا اونٹ پر یا جانوروں پر سوار ہو کر کے کہیں جایا کرتے تھے، آج تو گاڑی لے کر کے جا رہا ہے، یہ تو نہیں بول رہا ہے ہمارے باپ دادا اس پر چلتے تھے، ہم بھی وہی کام کریں گے۔ جب دنیاوی ترقی کی بات آتی ہے تو باپ دادا کو بھول جاتا ہے، لیکن جب دین میں بات آتی ہے، یہ گمراہی ہے میرے بھائی، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے کہ آدمی یہ بول دے کہ ہمارے باپ دادا تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ انتباہی گھنٹی ہے کہ ہم کو، آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ جواب مشرکانہ جواب ہے، یہ جواب ان قوموں کا جواب ہے جن قوم کر دیا گیا، اور یہ جواب جناب محمد رسول اللہ جب پیش کیے تھے تب بھی یہی جواب دیا گیا تھا، جب ابراہیم نے توحید کا پیغام دیا تب بھی یہی جواب دیا گیا تھا۔ تو کیا ہمارے اندر بھی آج بھی ہم اتنے پڑھے لکھے ہو کر کے اور دنیاوی حساب سے یہاں ترقی کرنے کے باوجود بھی آج بھی یہی جواب دے کہ ہم اپنے باپ دادا کو پائے ہیں؟ میرے بھائی، دین سے دوری کا ایک بہت مین سبب یہ ہے کہ باپ دادا کے دین کو، باپ دادا کے طریقے کو، باپ دادا کے پنتھ کو، باپ دادا کے راستے کو ہی برحق سمجھنا، اور یہ بہت بڑی جہالت ہے، اس لیے اس سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائی دیکھ لیجئے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، خاندان، سماج، مذہب اور مسلک کا دباؤ۔ صحیح بخاری مسلم متفق علیہ روایت ہے، دے رہا ہوں آپ کو۔ ابو طالب کے انتقال کا وقت آیا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اب ہمارے چچا دنیا میں بچیں گے نہیں۔ اس وقت عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ پیارے رسول آئے، کہا چچا جان کلمہ پڑھ لو، آپ جس کلمے کی دعوت میں دنیا میں دیتا رہا، آپ کے سامنے دیتا رہا،
اور آپ ہماری تائید فرماتے رہے، آج آپ بھی پڑھ لیجئے چچا جان۔ تو جو دونوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو طالب، باپ دادا عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے باپ؟ لاسٹ میں زندگی بھر نہیں مانے، مرنے کے ٹائم چھوڑ دو گے کیا؟ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ پیارے رسول نے پھر کہا، قریب گئے، چچا پڑھ لو کلمہ، میرے کان میں پڑھ لو چچا، خاموشی سے دھیرے سے پڑھ لو۔ پھر وہی جواب دونوں، ابو جہل اور اس کا ساتھی۔ ابو طالب، مرتے مرتے عبد المطلب کا راستہ چھوڑ دو گے کیا؟ بڑے پیار سے ریکویسٹ کر رہے ہیں بھیا، شیطان بھی بہت پیار سے گمراہ کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول تیسری مرتبہ کہے، چچا جان ایک بار میرے کان میں بول دو۔ پھر وہ کہتے رہے، نہیں میں نہیں بولوں گا، میں اپنے باپ دادا کے دین پر رہوں گا، مر گئے۔ وہی یار بھائی، وہ جو دونوں بیٹھے تھے شیطان، وہ دونوں شیطان کا دباؤ، پریشر، سماج کا دباؤ، جس مذہب پر تھے اس کا دباؤ، باپ دادا کے راستے کا دباؤ، انہوں نے محسوس کیا مرتے دم روح نکلنے والی ہے، رمق باقی ہے، سانس چل رہی ہے، بس کچھ ہی گفتگو کر پا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں جناب محمد رسول اللہ دوڑتے بھاگتے اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، کہہ دو چچا جان میرے کان میں کہہ دو، میں اس کو لے کر کے اللہ کے پاس سفارش کروں گا، بطور حجت اور بطور دلیل پیش کروں گا۔ لیکن مذہب کا دباؤ، باپ دادا کے طریقے کا دباؤ اور سماج کا دباؤ، جو دو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر میں پڑھ لیا ابھی دونوں نکلیں گے، جا کے بے عزتی کرتی ہوئے چلے جائیں گے، ارے ابو طالب تو مرتے مرتے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، نہیں پڑھے۔ تو آپ کو اب پتی کی بات بتلاؤں، جس طریقے سے ابو طالب سماج، مذہب کا دباؤ، خاندان کا دباؤ، دھرم کا دباؤ اس کو غالب آ گئی اور وہ کلمہ نہیں پڑھا، میرے بھیا نامعلوم کتنے پڑھے لکھے لوگ دیگر مذاہب والے، ان کے اوپر بھی دھرم کا دباؤ ہے، ان کے اوپر بھی خاندان کا دباؤ ہے، ان کے اوپر بھی مذہب کا دباؤ ہے، اور نامعلوم کتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے ہیں جو نامعلوم کتنی اسلامی تعلیمات کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی خاندان کا دباؤ ہے۔ جیسے کہیں کوئی عمل کرنا شروع کیا جو ہمارے مسلک میں نہیں ہے، جیسے کرنا شروع کیا ابا ماریں گے، ایسا تھپڑ بھگا دیں گے گھر سے باہر جا، نہیں پڑھ رہا ہے بیچارہ، نہیں کر رہا ہے، جب مسلک کا دباؤ ہے، سماج کا دباؤ ہے۔ اگر میں صحیح بات کو اپنا لیا، صحیح راستے پر چلا گیا، تو سماج کا دباؤ یہ ہے اب رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہاں جاؤں گا؟ تو یہ کمی ہے میرے بھائی، اس کی وجہ سے آدمی یعنی مذہب، مسلک، مشرب، سماج، خاندان، قوم و قبیلے کا دباؤ ہے، اس دباؤ کی بنیاد پر آدمی صحیح بات کو نہیں اپنا پاتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا تو بھی دور ہو جاتا ہے اور نہ کلمہ پڑھنے والا تو دور ہے ہی۔ تو اس بات کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آپ دیکھ لیجئے محشر کی ہولناکی اور خوفناکی، وحشت اور دردناکی اور حساب و کتاب سے ہم بے پرواہ ہیں، ڈر نہیں ہے کہ کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو عبث پیدا کیا، بس ایسے دنیا میں بھیج دیا، چلو پھرو کھاؤ پیو مر جاؤ، ختم ہو جاؤ، سڑ گل جاؤ، ہو گیا؟ نہیں، وانکم الینا لا ترجعون، اور ہماری طرف تم لوٹائے نہیں جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ زمین پوری طرح سے جوڑ دی جائے گی، زمین اپنی خبروں کو اٹھا کر کے پھینک دے گی، بیان کر دے گی، جو اس کے اندر دفینے ہیں، جو اس کے اندر چیزیں ہیں، سونے، چاندی، دھاتو، لوہے، جو کچھ تانبا پیتل، سب زمین اٹھا کر کے باہر پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ کو اٹھا کر کے پھینک دے گی باہر۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، اس کو ہو کیا گیا ہے، یا ایسا اس لیے ہوگا کہ تیرے رب نے اس زمین کو حکم دیا ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت کو نازل فرمائی کہ زمین جس دن اپنی خبروں کو بیان کر دے گی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول یہ زمین اپنی خبروں کو کیسے بیان کرے گی؟ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، خلوت میں جلوت میں، اکیلے میں، بند کمرے میں، پارک میں، کسی درخت کے نیچے، کہیں جا کر کے اگر تم نے کوئی پاپ کیا ہوگا تو اس پاپ کو وہ درخت آ کر کے بیان کرے گا، وہ زمین آ کر کے بیان کرے گی، وہ جگہ گواہی دے گی۔ صحابہ کرام دہل گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے۔ تو میرے بھیا، میرے احباب، اگر ہمیں بھی ایسا احساس ہو جائے کہ ہم جہاں کچھ بھی کوئی غلطی کریں گے
تو یہ زمین اپنی خبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کر دے گی. اس دن کا کیا عالم ہوگا جب ابا موجود، پیغمبر موجود، اولیاء موجود، ہمارے خاندان والے موجود، اور اللہ تبارک کو دکھلائے گا ہمارے دادا جو ہے بزرگی میں بھی لڑکی چھیڑ رہے تھے. وہ تو کیسے چل رہی ہے یار. اور آج کے زمانے میں تو سمجھنا بہت آسان ہے، ریل میں پرو دیا ساری چیزوں کو، ریل لگاؤ، ٹیلی ویژن پہ اسکرین چل رہا ہے. آپ موبائل چھوٹا سا موبائل ہے، اس کے اندر کیا کیا بھر دیا، ساری چیزیں ریکارڈ آدمی انسان کر سکتا ہے. تو جس انسان نے تمام تر چیزوں کو ریکارڈ کیا ہے وہ کہاں سے لایا؟ کوئی آسمان سے اللہ نے نازل کیا ہے؟ یہ لے انسان سائنسداں اس چیز کو لے لو اور اس سے آج سے آپ ریکارڈ کرنا شروع کر دیں. نہیں تو ہے نہیں، دنیا میں ساری چیزیں ہیں. اسی سے دنیا سے کوئی چیز اٹھایا، پلاسٹک اٹھایا، لوہا اٹھایا، کوئی اور سونا چاندی کا کوئی دھاتو اٹھایا، اپنا کیسٹ تیار کر دیا، ریل تیار کر دیا، کچھ اور تیار کر دیا، سی ڈی تیار کر دیا، اس کے اندر ریکارڈ کر لیا. میرے بھیا جن چیزوں سے انسانوں نے بنا کر کے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، وہی اللہ یہ تمام چیزوں کو بیان کرے گا کہ جاؤ اور ساری چیزوں کو بیان کرو. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے خلاف گواہی دے گی. اگر یہ ہمارے اندر دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے کوئی نوجوان لڑکا ہے، ابا تو سوچ رہے ہیں کہ بچہ کالج گیا ہے، اچھا لڑکا کیا کر رہا ہے؟ پارک میں کسی لڑکی کے ساتھ گلچھرے اڑا رہا ہے. اور جب اللہ دکھلائے گا قیامت کے دن، تب کتنی بے عزتی ہو، کیا ہوگا؟ یہ وحشت، یہ ہولناکی کہ تمام کے تمام پیغمبر گھبرا جائیں گے. اللہم نفسی، اللہم نفسی، یعنی تمام کے تمام پیغمبر اپنے بچاؤ کے لیے دعا کریں گے. کوئی پیغمبر بھی ساتھ نہیں دے گا. ساتھ دیں گے ایک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاص موقع ہوگا، سجدے میں جائیں گے، دعا کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے. جب تک رب چاہے گا تب تک سجدے میں رہیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سلطوطا اشفع تشفع. محمد آپ اپنے سر کو اٹھاؤ، آپ سوال کرو آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. وہ ایک ہولناکی کا عالم ہوگا. لیکن ہم اور آپ بالکل لاپرواہ ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ایک جو کوتاہی ہے دین سے دوری کا سبب ہے، وہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ حساب و کتاب سے بالکل بے پرواہ ہیں. میدان محشر میں سارا ہمارا ویڈیو دکھلایا جائے گا، بالکل ہم بے پرواہ، ہمیں پتہ ہی نہیں، بلکہ ہمیں یقین میں نہیں ہو رہا ہوگا. بھیا نہ معلوم، ابھی سننے کے بعد بھی نہ معلوم کتنے لوگ لاپرواہ ہو جائیں گے کہ نہیں یہ تو صرف کہنے کی بات ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ جو کچھ بھی غلطی کریں گے نا، یہ ہاتھ کے پور گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دے گا، یہ منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، منہ بند کر دیا جائے گا میرے بھیا. لیکن ساری چیزیں گواہی دے گی، جگہ، زمین، درخت، ساری چیزیں گواہی دے گی. اس وقت کا کیا عالم ہوگا. وقت چلا گیا میرے بھائی، 2-3 چیزیں اور چھوٹ رہی ہیں، میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں بعد میں پیش کر دوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مکمل طور پر جس طریقے سے قرآن پاک میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اگر پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوگے تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہوگی. ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس لیے میرے بھائی پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیے. ایک ایک چیز جو ہمیں معلوم ہو جائے کہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، نبی کی روایت ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اگر عمل نہیں کرو گے تو آپ دین سے دور ہو جاؤ گے، اور جب دین سے دور ہو جاؤ گے تو میرے بھائی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.